وہ شخص بڑا بدنصیب ہے اور ناسمجھ ہے کہ جو رات کو سو جاتا ہے بنا ان دو آیت کو پڑھے۔ جس شخص میں ذرا سی بھی عقل ہوگی، ذرا سا بھی دماغ ہوگا، وہ رات کو سونے سے پہلے لازمی قرآن پاک کی ان دو آیتوں کو پڑھے گا۔ قرآن پاک کی ان دو آیتوں کے تعلق سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے، بلکہ نسائی شریف کی حدیث پاک میں حضور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دو آیت عرش اعظم کے خزانوں کے دو موتی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نصیب عطا نہیں کیے گئے۔ ان دو آیتوں کے تعلق سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جس نے رات کو ان دو آیت کو پڑھا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی کہ عبادت کے لحاظ سے بھی اگر وہ انسان اس رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو ان دو آیتوں کے صدقے میں انشاءاللہ اس کو تہجد سے بھی بڑھ کر ثواب ملا، اور دنیاوی ضرورت کے حساب سے بھی یہ دو آیت کافی ہیں، یعنی کہ وہ تمام وظیفے پڑھتا ہے اپنی حاجت قبولیت کے لیے، اس کے لیے بھی یہ دو آیت کافی ہو گئیں۔ یعنی کہ ان دو آیت کو پڑھنے کے بعد میں ہر قسم کی ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دن بھر کی تھکان کے بعد میں جب شام کو آدمی لوٹتا ہے، اس وقت میں اس کی دماغ میں جو بھی ٹینشن الجھن ہو، اس کے لحاظ سے یہ دو آیت پڑھنا اس کے لیے بھی کافی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جس گھر میں بھی 3 دن یہ آیت پڑھی جائے وہاں نہ شیطان رہے گا، نہ جادو رہے گا، نہ پریشانی رہے گی، نہ آفت رہے گی، نہ بے برکتی رہے گی، نہ رزق کی کمی رہے گی، نہ دشمن کی شرارتیں رہیں گی، نہ دشمن باقی رہیں گے۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ دو آیت بہت مبارک آیت ہے۔ قرآن پاک میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہیں۔ اب آپ لوگ ان کو سماپت کیجیے اور اپنے گھر میں سبھی لوگوں کو یاد کرائیے۔ یاد نہ کر سکیں تو دیکھ کے روزانہ پڑھیں، دیکھ کے نہ پڑھ سکیں تو روزانہ کم سے کم موبائل ہی میں سن لیں۔ آج کل موبائل ہر کسی کے پاس میں ہے، ایک موبائل تو ہر گھر میں موجود ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا نہ کہ ایک موبائل میں یہ آیت تیز آواز میں چلائی جائے، گھر کے سبھی لوگ کم سے کم سن سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔